اگر آپ کے سامنے کوئی شخص اچانک سے بے ہوش ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے پہلے کہ کیا نہیں کرنا ہے۔ آپ نے بے ہوش شخص کے منہ میں زبردستی پانی نہیں ڈالنا، کوئی دوائی نہیں ڈالنی، اور جوتی وغیرہ تو بالکل کوئی سکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو چیزیں کرنی ہیں وہ تین ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی سیفٹی دیکھنی ہے، کہیں ایسی جگہ تو نہیں ہے جہاں پہ کوئی ٹریفک چل رہی ہے یا کوئی آگ لگی ہوئی ہے یا کوئی بجلی وغیرہ ہے، اس سے سیفٹی رکھنی ہے۔ دوسری نمبر پہ آپ نے رسپانس چیک کرنا ہے۔ جو بندہ بے ہوش ہوا ہے وہ اس کے شولڈر پہ ٹیپ کرنا ہے ایسے کہ کیا آپ میری آواز سن رہے ہیں۔ آپ اگر شولڈر ٹیپ کرتے ہیں اور وہ جواب نہیں دے پا رہا تو فوراً آپ نے ریسکیو 1122 یا کوئی ایمرجنسی سروسز جو بھی اویلیبل ہیں وہاں پہ ان کو کال کرنی ہے۔ اگلے نمبر پہ آپ نے سانس چیک کرنا ہے، ایئر وے کو کھولنا ہے، وہ ایسے کہ سر کو ہلکا سا پیچھے کرنا ہے اور چن کو اوپر کرنا ہے، اور یہ بریدنگ جو ہے زیادہ سے زیادہ آپ نے 10 سیکنڈ میں چیک کر لینی ہے۔ اگر سانس نہیں آ رہی یا صرف ہانپنے یا نارمل بریدنگ ہو رہی ہے تو پھر آپ نے سی پی آر سٹارٹ کرنا ہے۔ سی پی آر اگر آپ ٹرینڈ ہیں تو کرنا ہے، اور اگر سانس آپ دیکھ رہے ہیں سانس تو نارمل آ رہی ہے لیکن شخص وہ بے ہوش پڑا ہوا ہے تو اس کو ریکوری پوزیشن میں کر دینا ہے۔ یہ سب سے سیفسٹ پوزیشن ہوتی ہے، جیسے لیفٹ لیٹرل آپ جیسے بائیں سائڈ پہ کروٹ لے کے لیٹتے ہیں ویسے کر دینا۔ یہ میں ابھی آپ کو ایک تصویر بھی دکھا دوں گا، اس طرح آپ نے رکھنا ہے۔ یاد رکھیں کہ بے ہوشی میں سب سے اہم یہ تین چیزیں ہیں، آپ نے رسپانس چیک کرنا ہے، اس کی بریدنگ چیک کرنی ہے، اور فوری فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس کو سی پی آر کی ضرورت ہے اگر سانس نہیں آ رہا تو۔ اگر سانس آ رہا ہے تو صرف اس کو ریکوری پوزیشن میں رکھنا ہے اور آپ نے ہیلپ کا انتظار کرنا ہے۔ اس کے منہ میں کچھ پانی نہیں ڈالنا، کوئی دوائی نہیں ڈالنی، کچھ ایسا نہیں کرنا، اور 1122 کو یا جو ایمرجنسی سروسز ہے اس کو اویل کرنا ہے۔ ہمارا مقصد یہ آپ کو ڈاکٹر بنانا نہیں ہے، یہ ایمرجنسی سروسز میں اگر ایمرجنسی سچویشن آتی ہے تو اس صورت میں آپ کو کیا کرنا چاہیے یہ کرنا تھا۔ آپ اپنا اور ساتھ والوں کا خیال رکھیں۔ تھینک یو۔